السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، فن نو کی مشہور و معروف کتاب نحو میر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے ہم نے 5 قسموں کو ہم نے باضابطہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن چھٹی قسم، 7ویں اور 8ویں قسم پڑھیں گے۔ چھٹی قسم ہے اسماء ظروف زمان۔ اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم اسماء ظروف ہیں۔ اس میں ظروف کسے کہتے ہیں دوستوں؟ اس میں ظروف وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا مکان پر دلالت کرے، جو یہ بتائے کہ فعل یا تو یہ بتائے کہ فعل کسی زمانے میں واقع ہوا ہو، یا یہ بتائے کہ فعل کسی جگہ میں واقع ہوا ہو، کام کسی زمانے میں ہوا ہو یا جگہ میں ہوا ہو۔ اس لیے اس میں ظرف جو ہے یہ 2 طرح کے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ اس میں ظرف جو کسی فعل کے زمانے یا مکان پر دلالت کرے، جو خاص کر کسی فعل کے زمان یا مکان پر دلالت کرے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کا زمانہ، مضربن مارنے کی جگہ یا مارنے کی جگہ۔ تو یہ جو اس میں ظرف ہے دوستو، یہ فعل کے ہی ساتھ خاص ہے اور یہ فعل ہی کے زمان و مکان کو بتا رہا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے جو کسی فعل کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ مطلق فعل کے ظرف پر دلالت کرے، اور اس جگہ جو ہے بیان اسی کا ہے، یعنی مطلق اس میں ظرف کا ہے، یعنی مطلق وہ جگہ کو یا مکان کو بتائے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظرف زمان، پہلی قسم جو ہے ظرف زمان، جیسے کہ یہاں پر از کا ذکر آیا۔ از یہ مبنی بر سکون ہے، زمانۂ ماضی کے لیے ہے۔ از جو ہے یہ مبنی بر سکون ہے اور زمانۂ ماضی کے لیے ہے۔ اس کی مثال جیسے قدیمہ زید اذ عمر نائم، زید آیا جبکہ عمر سو رہا تھا۔ قدیمہ زید اذ جو یہ مبنی بر سکون ہے اور یہ زمانے ماضی کے لیے ہے۔ قدیمہ زید اذ عمر نائم، زید آیا جبکہ عمر سو رہا تھا۔ آگے ہے اذا، دوسری قسم ہے اذا، یعنی دوسری قسم ہے اذا، یہ مبنی بر سکون ہے اور یہ مستقبل کے لیے ہے۔ اذا یہ مبنی بر سکون ہے اور یہ مستقبل کے لیے ہے، جسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو یہاں پر اذا الشمس طالعۃ، جب سورج طلوع ہوگا، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، تو یہ مستقبل میں بتا رہا ہے، جب سورج مستقبل میں طلوع ہوگا تو میں تیرے پاس آؤں گا۔ تیسری قسم ہے متا۔ متا یہ مبنی بر سکون ہے لیکن یہ برائے استفہام، یعنی استفہام کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال ہے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی۔ اور چوتھی قسم ہے کیفا، یہ حالت کو دریافت کرنے کے لیے ہے اور یہ مبنی بر فتح ہے، یہ مبنی بر فتح ہے۔ مجازن یہ اس میں ظرف ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی کیفا جو ہے یہ تو حالت پوچھنے کے لیے ہے، حال پوچھنے کے لیے، تو کسی زمان یا مکان پر تو دلالت ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو آپ ظرف کیوں کہتے ہو؟ تو کہہ رہے مجازی طور پر اس کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے، مجازن اس کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے۔ جیسے کیفا زید، زید کیسا ہے، تو کسی کے حال کے وہ دریافت کرنے کے لیے لفظ کیسا کو لایا جاتا ہے۔ اور ترکیب میں عام طور پر یہ خبر مقدم محلاً مرفوع بنتا ہے۔ ایانہ یہ مبنی بر فتح ہے، یہ زمانے مستقبل کے لیے ہے، جیسے ایانہ یوم الدین، جزا کا دن کب ہوگا۔ ایانہ یہ زمانے مستقبل کے لیے ہے اور یہ مبنی بر فتح ہے۔ امسی یہ مبنی بر کسر ہے، یہ گزشتہ کل کے لیے ہے۔ امسی یہ مبنی بر کسر ہے اور یہ گزشتہ کل کے لیے ہے۔
مز یہ مبنی بر سکون ہے اور منزو یہ مبنی بر ضم ہے. یہ دونوں فعل مقدم کی مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ فعل کب سے شروع ہوا ہے اس کی مدت یعنی اس کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ان کا مدخول زمانے گزشتہ ہو جیسے ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعتی، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کا دن ہے. ما رأیتہ مز و منذ یوم الجمعتی، میں نے جو اس کو نہیں دیکھا وہ جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. تو یہ زمانے کی ابتدا یعنی فعل کے ہونے یا نہ ہونے کی ابتدا کو یعنی فعل کے زمانے کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اگر ان کا مدخول زمانہ حاضر ہو تو تمام مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے ما رأیتہ مز او منذ یومان، یعنی میرے اس کے نہ دیکھنے کی تمام مدت 2 دن ہے. آگے ہے قطو. قطو دوستوں یہ مبنی بر ضم ہے اور فعل ماضی منفی کے تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی یہ بیان کرنے کے لیے آئے گا کہ فعل ماضی گزشتہ تمام زمانوں میں منفی ہے، نفی ہے، وہ کام نہیں ہوا ہے. جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ رأیتہ قط، میں نے ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ایک تھا، تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے اندر تھوڑا کم وہ ہے، نفی ہے. لیکن جب قطو لگا دیا تو اس کے اندر زور پیدا ہو گیا، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. اوضو یہ مبنی بر ضم ہے، یہ فعل مستقبل منفی تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ فعل آنے والے تمام زمانوں میں ہی منفی ہے. جیسے کہ قطو ماضی کے لیے تھا، ایسے اوضو یہ مستقبل کے لیے ہے، مضارع کے لیے. اسے لا اراہ اوضو، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا. قبلو اور بعدو دوستوں یہ ظرف زمان ہے. بعض اوقات یہ ظرف مکان کے لیے بھی آ جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے جلستو قبلکا او بعدکا، میں تجھ سے اگلی یا پچھلی نشست پر بیٹھا. اوضو اور قبلو بعدو وغیرہ کریں کہ اوضو قبلو بعدو اس وقت مبنی بر ضم ہوں گے جب ان کا مضاف جو ہے الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو لیکن نیت میں معتبر ہو. ان کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت میں یہ مبنی ہے اور باقی 3 صورتوں میں معرب. اگر مضاف الیہ اس کا لفظوں میں مذکور ہے تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوں گے. اگر مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے اور نیت میں بھی معتبر نہیں ہے یعنی نسیہ منسیہ ہے تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوں گے. ہاں اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن نیت میں معتبر ہے تو یہ مبنی بر ضم ہوں گے. تو یہ ان کا تینوں کا قاعدہ ہے. ہفتم اسماء کنایات ہیں، جیسے چوں، کم و قضا. کم اور قضا از عدد یہ عدد سے کنایا ہے، اور قیتا اور زیتا یہ گفتگو سے کنایا ہے. یاد رکھیے دوستو، اس میں غیر متمکن کی جو یہ 7ویں قسم اسماء کنایات ہے، اس میں کنایا کی تعریف کیا ہے؟ اس میں کنایا اس اسم کو کہتے ہیں وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت صراحتاً نہ ہو، اجمالی طور پر ہو، صاف ستھری نہ ہو اس کی دلالت. صاحب کتاب نے اس کی مثالیں 4 مثالیں دی ہیں. کم یہ عدد مبہم کے لیے ہے. جیسے ہم نے کہا کم اشتریتا حاضا، تم نے اس کو کتنے روپے میں لیا. تو کم یہاں ابہام کے لیے ہے، کتنے روپے میں آپ نے اس کو خریدا. تو اس کے بعد جو آئے گا وہ اس کا جو ہے ابہام کو دور کرے گا. کم کی 2 قسمیں ہیں، استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ جس سے کسی عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جس سے کم رجل عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں. اور یہ جو کم ہوتا ہے دوستو یہ کبھی مضاف نہیں ہوتا ہے، اس کا مابعد تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. جیسے کم رجلن جو ہے یہ کم ممیز بن جائے گا اور رجلن یہ تمیز بن جائے گی. اور اس کے بعد عموماً صیغہ صفت، اس کے بعد جو ہوتا ہے عموماً صیغہ خطاب کا ہوتا ہے. جیسے اندکا
اور خبریہ جس سے کسی عدد کی خبر دی جائے، جیسے کم دارن بنیتو، میں نے بہت سے مکان بنائے، یہ کم مضاف اور اس کے مابعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. تو جو کم استفہامیہ ہوتا ہے یہ مضاف نہیں بنتا ہے، یہ ممیز بنے گا اور اس کا مابعد جو ہے وہ تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا. اور جو کم خبریہ ہے، جو خبر یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ میں نے اس کو ایسا بہت کیا، تو یہ جو ہے یہ مضاف بنتا ہے اور اس کا مابعد مجرور ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد عموماً متکلم کا صیغہ آتا ہے. کم استفہامیہ کے بعد عموماً خطاب کا صیغہ آئے گا، کسی کم رجل عندک کا آیا تھا وہاں پر، اور کم دارن بنیتو یہاں پر متکلم کا صیغہ آیا ہے. قضا یہ اس میں عدد مبہم ہے، خبر کے لیے آتا ہے، جیسے اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے روپیے ہیں. اس کا مابعد تمیز ہونے کی بنیاد پر کم استفہامیہ کی طرح منصوب ہوگا. اور قیتا و زیتا یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبہم بعض سے کنایہ کرنے کے لیے آتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا میں نے ایسا ایسا کہا، تو اس کے لیے کیا کہیں، قلت قیتا و زیتا، میں نے ایسا ایسا کہا. ٹھیک ہے، تو یہ رہا جو ہے استفہام. تو کم استفہامیہ ہو یا کم کی دو قسمیں ہیں اور قضا کی بھی دو قسمیں. تو قضا اور قیتا و زیتا یہ دونوں ایک ہی میں حکم میں ہیں، نہیں کم الگ ہے. کم جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے، یہ عدد کے لیے آتا ہے، اس سے عدد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور خبر دینے کے لیے آتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے قضا ہے، یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے، اور قیتا زیتا یہ گفتگو کے کنایہ کرنے کے لیے آتا ہے. حشتم مرکب بنائی، جسے احد عشرہ مرکب بنائی اس کو کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا ہو گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو. اور یہ 11 سے لے کر 9 تک مبنی بر فتح ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 21 سے لے کر 99 تک یہ جتنے ہوتے ہیں مرکب بنائی یہ عطف بالحروف کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو مرکب عطفی کہا جاتا ہے، یعنی ان کو مرکب بنائی نہیں کہا جاتا ہے. تو یہ ساری سے تفصیل آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، آپ ان کو یاد کریے اچھے سے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں آپ اس سے پوچھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھے اور ہمیں خواہش ہو کہ اور بھی کتابیں آپ کے سامنے میں لے کر آؤں. آپ لوگ لائک شیئر نہیں کرتے ہیں. ہماری ویڈیوز سنتے تو کئی لوگ ہیں، ہماری جوہر المنطق میں نے دیکھا جوہر المنطق کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد کم از کم 2200-2300 لوگ ہیں. لیکن اگر اتنے لوگ اگر سبسکرائب بھی کر دیں تو ماشاءاللہ ہمارے حوصلے میں بھی اضافہ ہوگا، اور بھی دل کرے گا کہ ہم اور کتابیں آپ کے سامنے لے کر آئیں. اس لیے ہماری جو ہے چینل کو خدا را سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.